دیتی ہے. سمجھ گئے آپ؟ میں جوان آدمی ہوں، میں گھر میں ہوتا ہوں، یہ جناب روزے شروع کر دیتی ہے. حضور نے اس کی بیوی سے فرمایا جب تک نفلی روزے کی خامن گھر میں موجود ہو اجازت نہ ہو زیادہ تک روزہ نہ رکھا. حضور نے خامن کی سائڈ لی اور خامن کے متعلق آپ فرمایا، بیوی سے فرمایا خامن جب گھر موجود ہو تو نفلی روزہ خامن کی اجازت اطلاع کے بغیر تم نہ رکھو. بہرحال یہ مسئلہ حل ہو گیا. اس نے عرض کی حضور مجھے یہ نماز نہیں پڑھنے تھا، میں لمبی نماز پڑھتی ہوں. حضور نے فرمایا تو اسے نماز لمبی نہیں پڑھنے تھا. اس نے عرض کی حضور یہ ایسا کرتی ہے، میں گھر میں موجود ہوں، یہ لمبی نمازیں شروع کر دیتی ہے، ایک سورت ختم ہوتی ہے پھر دوسری شروع کر دیتی ہے، یہ چھوڑتی ہی نہیں ہے. تو میں گھر میں موجود ہوتا ہوں، میں دیکھتا رہتا ہوں. تو حضور یہ بات حضور نے فرمایا، اس عورت سے فرمایا ایک سورت پڑھنے سے بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ نہیں ہے کہ سورہ بقرہ جناب پڑھو تم ختم کرو تو آگے سورہ آل عمران بھی شروع کر دو، ایسا نہ کرو. ایک سورت کے ساتھ بھی نماز ہو جاتی ہے. یہ خامند سے ہی کہتا ہے میں گھر میں موجود ہوتا ہوں اور یہ جناب لمبی نماز شروع کر دیتی ہے. تیسری بات، اس عورت نے کہا جناب یہ نماز پڑھتا ہے جب سورج طلوع ہو جائے. آپ نے فرمایا صفوان یہ کیا؟ اس نے عرض کی حضور آپ کو پتہ ہے ہم کام کرنے والے لوگ ہیں، زمینوں کے اندر کام کرتے ہیں، باہر زمینوں پہ رات کے وقت جناب ان کو پانی جا کر دیتے ہیں اور کئی کام ہوتے ہیں. میرا کام ہی رات کو ہوتا ہے، میں دیر سے آ کر سوتا ہوں، رات کو کام کرتا ہوں، دیر سے سوتا ہوں، مجھے جلدی جاگ ہی نہیں آ سکتی، میں نہیں جاگ سکتا، میری مجبوری ہے، میرے کام ایسے ہیں. اب سرکار کا فرمان سنیے. ہمارا کوئی مولوی ہوتا ہم کہتے جناب اس طرح کرو نا، نماز اپنے وقت پہ پڑھو، ٹائم پیس ہے تو کوئی موبائل کے ذریعے کوئی اپنا الارم لگا لو، کچھ کر لو، اپنا انتظام کرو، نماز وقت پہ پڑھو. میرے آقا نے ارشاد فرمایا یا صفوان فصلی، جب جاگے اسی وقت نماز پڑھ لیا کر. یہ مشکات شریف کے اندر باقاعدہ الفاظ ہیں، استيقظت، جب تو جاگے، فصلی یا صفوان تجھے اجازت ہے اسی وقت نماز پڑھ لیا کر. وہ دین چڑھے ہو تو پڑھے تمی تیری ہو جائے کسی کروان جائیں. قرآن مجید نے نماز کے اوقات بیان فرمائے. جبریل علیہ السلام حضور کی خدمت میں آئے، ہر نماز کا وقت بیان کیا. حضور صبح کی وقت کا فلاں وقت ہے اور ظہر کی نماز کا فلاں وقت ہے. باقاعدہ یہ اوقات کا ذکر ہے حدیث مبارکہ کے اندر. حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جو سرکاری طرف سے اللہ کی طرف سے پیغام پہنچانے کے لیے سرکار کے پاس آتے تھے، انہوں نے آ کر اوقات بتلائے اللہ کے فرمان کے مطابق. میرے آقا نے اس سے ہٹ کر فرمایا اذا استيقظت فصلی یا صفوان، اور صفوان جب جاگے تو نماز پڑھ سکتا ہے. یہ حضرت میرے آقا علیہ السلام کی شان ہے، اس مسئلے کے اندر ہی میرے آقا کی شان ہے. آپ نے جناب اجازت دے دی اسے، جب تو جاگے تیری نماز ہو جائے گی. علامہ عبدالوہاب شعرانی نے آپ نے ایک بڑی پیاری بات لکھی ہے، کشف الغمہ عن جمیع الامہ. اس کے اندر لکھی ہے ایک صحابی آئے، مسلمان ہوئے، یعنی پہلے تو غیر مسلم تھے، مسلمان ہوئے. کچھ مسائل حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائے. حضور نے فرمایا 5 نمازیں ہیں جو اللہ نے فرض فرمائی ہیں، 5 نمازیں. اس نے کہا حضور 3 ہی پڑھوں گا، 2 نہ پڑھ سکتا. یہ 2 مشکل ہیں، عشاء کی بھی اور صبح کی بھی. عشاء کی بھی کام کرنے والے بندے کے لیے مشکل ہے، اور صبح کی بھی. سردیوں کے اندر جناب رات کو نیند آ جاتی ہے جلدی، اور صبح کی جناب جاگ نہیں آتی. سردیوں کے اندر بھی مشکل ہے بسترے سے نکلنا. اس نے کہا جی 2 نہیں پڑھ سکتا، 3 پڑھوں گا. فرمایا جا تو 3 ہی پڑھا کر. 5 کی میرے آقا علیہ السلام نے 2 کر دی اس کے لیے. آپ جس کے لیے چاہیں یا خصو من شاء بما شاء، اللہ نے اختیار دیا. جس کے لیے چاہیں آپ جو چاہیں اسی قسم کا میرے آقا علیہ السلام حکم فرما دیتے ہیں. آقا علیہ السلام کو اللہ پاک نے مختار بنا کر بھیجا ہے، شریعت کے مسائل کے اندر بھی اور دنیاوی اور اخروی نعمت کے متعلق بھی. آپ جسے جو چاہیں جناب دنیاوی نعمتوں سے اخروی نعمتوں سے عطا فرمائیں. میرے آقا علیہ السلام جو چاہیں جس کے لیے چاہیں اس کے لیے حلال فرمائیں، کسی چیز کو حرام فرمائیں. یہ میرے آقا علیہ السلام کی ایک حدیث ہے. حضور کی نگاہ بڑے دور تک تھی. آپ نے ایک دن فرمایا میں دیکھ رہا ہوں ایک بعد میں بندہ آئے گا، کرسی پہ بیٹھا ہوگا، کہے گا وہ یہ میرے لیے کافی ہے جو قرآن کے اندر ہے، ہمیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے. حضور نے فرمایا اس بندے سے پوچھو جو کہتے ہیں حدیث کی ضرورت نہیں ہے،
قرآن ہی کافی ہے۔ فرمایا گدھے کو میں آرام کرتا ہوں، قرآن میں گدھے کے آرام ہونے کا کوئی ذکر نہیں ہے، میں آرام کرتا ہوں۔ جو کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن ہی کافی ہے، حضور کے حدیث ہمارے لیے کافی نہیں ہے، حضور کے حدیث کو ہم نہیں مانتے، حضور نے فرمایا اس کو جواب یہ دو، گدھے کو قرآن نے آرام نہیں کیا، گدھے کو میں آرام کرتا ہوں۔ اور یہ حضور نے فرمایا میں گدھے کو آرام کرتا ہوں۔ اور گدھا بھی یہ پہلے لوگ کھاتے تھے اس کو، خیبر کی جنگ کے بعد آرام ہو گیا۔ خیبر کی جنگ ہوئی، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سارا دن صبح کے وقت وہ شروع ہوئے جناب، سارا دن جنگ کے اندر مصروف رہے، نہ صبح کا ناشتہ ہے، نہ دن کی ناشتہ کیا کرنا تھا، نہ ناشتہ ہے جناب، نہ دوپہر کی روٹی ہے، شام کی روٹی بھی نہیں جناب۔ شام تک وہ جس جگہ جنگ کرتے تھے وہ جگہ فتح ہو گئی، اندھیرا ہو گیا۔ میرے آقا علیہ السلام ذرا ادھر سے فارغ ہوئے جنگ سے، دیکھا آپ نے جدھر دیکھو جناب روشنیاں ہیں، آگ جلا رہے ہیں لوگ۔ حضور نے فرمایا یہ کیا کر رہے ہیں؟ انہوں نے کہا جی یہ کھانا پکا رہے ہیں۔ کیا پکا رہے ہیں؟ وہ جی یہ گدھے کا گوشت پکا رہے ہیں، یعنی اس وقت تک آرام نہیں ہوا تھا۔ ادھر جناب چولہا جلا ہوا ہے، ادھر چولہا حضور نے فرمایا جاؤ ان سے کہو یہ ہنڈیاں بھی توڑیں اور اس کے درمیان اس پہ جو گوشت ہے وہ بھی گرا دیں۔ یہ سپہ سالار کا آرڈر آ گیا۔ ایک صحابی نے عرض کی حضور ہنڈیاں اگر ہم نے توڑ دیں، ابھی سفر ہے باقی جانا ہے، کل کس میں پکائیں گے؟ تو اگر اجازت دیں جناب تے اندر سے گوشت گرا دیتے ہیں، ہنڈیوں کو دھو لیتے ہیں۔ فرمایا چلو ایسا کر لو، ایسا کر لو، چلو ہنڈی ٹھیک ہے، اس کو دھو کر رکھ لو، سارا گوشت گرا دو، حرام ہے یہ۔ علماء نے فرمایا یہ حضور نے کیوں فرمایا تھا؟ سپہ سالار کی جنگ کے اندر اس مال غنیمت سے اجازت کے بغیر انہوں نے اس کو استعمال کیا تھا۔ بہرحال جو بھی وجہ تھی، میرے آقا کی زبان سے نکل گیا گدھا حرام ہے۔ اس کے بعد میری آقا علیہ السلام نے اس کو حلال نہیں فرمایا جناب۔ اس وقت سے اب تک جناب گدھے کو ہم حرام ہی سمجھتے ہیں۔ حضور نے فرمایا قرآن میں اس کی حرمت کا ذکر نہیں، میں آرام کرتا ہوں۔ ایک اور بڑا فقہی مسئلہ ہے جس سے سرکار کی شان کا پتہ چلے گا۔ مسئلہ آپ سنیں، اگر نہیں سنا پہلے تو آج سن لیں آپ۔ مسئلہ یہ ہے، حلال جانور بکری ہے، بھیڑ ہے، اونٹ ہے، بھینس ہے، گائے ہے، حلال جانور۔ حلال جانوروں کا جھوٹا حلال ہے، بات میری سمجھو، حلال جانوروں کا جھوٹا حلال ہے۔ بھینس جس برتن سے پانی پی آپ اس سے وضو کر سکتے ہیں، حلال ہے، وہ بالکل پاک ہے۔ تو جس طرح یہ حلال جانوروں کا جھوٹا پاک ہے، ایک ضابطہ ہے ہمارے فقہاء نے بیان فرمائے، اور حرام جانوروں کا جھوٹا پلید ہے۔ مثلا شیر حرام ہے، کتا حرام ہے، گیدڑ حرام ہے۔ حرام جانوروں کا جھوٹا حرام ہے، ناجائز ہے، نجس ہے، پلید ہے۔ کسی جگہ سے کتا پی کر جائے کسی برتن سے، وہ پانی ناپاک ہو گیا۔ جو جھوٹا ہے حرام جانوروں کا، ناپاک ہے، برتن اس کے ساتھ نہیں دھو سکتے، وضو اس کے ساتھ نہیں کر سکتے۔ یہ ایک اصول ہے، ایک مسئلہ۔ دوسرا ایک مسئلہ ہے پسینے کا کیا حکم ہے؟ پسینہ جیسا بندے کو آتا ہے جانوروں کو بھی اس طرح آتا ہے۔ تو علماء نے فرمایا جن کا گوشت حلال ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے۔ بھینس ہے، گائے ہے، بکری ہے، اس کو پسینہ آیا ہوا ہے کسی وجہ سے، آپ کے بدن سے لگ جائے تو وہ جناب پاک ہے۔ جن کا جھوٹا پاک ہے ان کا پسینہ بھی پاک ہے۔ جن کا جھوٹا پلید ہے ان کا پسینہ بھی پلید ہے۔ گھر میں کسی نے کتا رکھا ہوا ہے، کتے کا چونکہ جھوٹا پلید ہے، کتے کو پسینہ آ گیا تمہارے کپڑوں سے لگے جناب وہ پسینہ پلید ہے۔ شیر کا پسینہ پلید ہے۔ حرام جانوروں کا پسینہ پلید ہے۔ جس کا جھوٹا پاک ہے اس کا پسینہ بھی پاک ہے، جس کا جھوٹا پلید ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ یہ ایک اصول ہے۔ اب جناب گدھے کی بات آ گئی۔ گدھا مسئلہ یہ حرام ہے، جو جانور حرام ہے اس کا جھوٹا بھی حرام ہے، ناپاک ہے، اس کا جھوٹا بھی ناپاک ہے، اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ یہ فقہاء کرام کا ضابطہ ہے، حدیث سے جس کا استنباط انہوں نے کیا ہے کہ جو جانور حرام ہے اس کا جھوٹا بھی پلید ہے، اور جس کا جھوٹا پلید ہے اس کا پسینہ بھی پلید ہے۔ اس اصول کے مطابق چونکہ گدھا جو ہے یہ حرام ہے، لہذا اس کا جھوٹا پلید ہونا چاہیے، اس کا پسینہ بھی پلید ہونا چاہیے۔
جس کا پسینہ پلید ہے اس کا جوٹا بھی پلید، اس کا پسینہ بھی پلید ہے۔ یوں سمجھ لیں آپ، جس کا گوشت حرام ہے اس کا پسینہ بھی ناپاک ہے۔ جبکہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ گدھے پہ سواری فرماتے تھے، اور ہمارے فقہاء نے لکھا ہے کہ گدھے کا پسینہ پاک ہے، اصول سے ہٹ کر لکھا ہے۔ اصول یہ ہے جس کا گوشت حرام ہے اس کا جوٹا بھی پلید ہے، اس کا پسینہ بھی پلید ہے۔ مگر فقہاء نے یہاں آ کر جناب ضابطہ تبدیل کر دیا، انہوں نے کہا نہیں، گدھا جو ہے اس کا پسینہ جو ہے پاک ہے۔ چاہیے تو یہ اس کا جوٹا جب حرام ہے، گوشت حرام ہے، اس کا پسینہ بھی پلید ہونا چاہیے، مگر لکھا یہ اس کا پسینہ پاک ہے۔ کیوں؟ حضور نے اس پہ سواری فرمائی ہے۔ حضور کی وجہ سے جناب اس کے جوٹے، اس کے پسینے کو ہم پلید نہیں کہہ سکتے۔ یہ ہماری فقہ کی کتاب ہے، ایک منیت المسلی بھی ہے جو ہمارے یعنی طلباء ہیں، دینی طلباء ہیں، پڑھتے ہیں، اس کے اندر باقاعدہ یہ بات میں نے پڑھی، اس کے اندر حضور کی وجہ سے، حضور نے چونکہ گدھے پہ سواری فرمائی ہے، اس سواری کی وجہ سے اللہ پاک نے اس کے پسینے کو بھی اللہ پاک نے پاک فرما دیا ہے۔ بڑی پیاری بات ہے۔ غوث اعظم حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے سرکار کی سواریوں کے متعلق لکھا ہے کہ حضور کی یہ خاصیت ہے، جس جانور پہ حضور نے سواری فرمائی وہ بوڑھا نہیں ہوا۔ جس جانور پہ سرکار نے سواری فرمائی بوڑھا نہیں ہوا۔ یہ باقاعدہ کسی سپارے میں نے پڑھا ہے، بالکل خود پڑھا ہے۔ وہ بوڑھا نہیں ہوا جس پہ حضور نے سواری فرمائی، اور پھر جس پہ حضور سوار ہوتے تھے، جب تک حضور جانور پہ سوار ہوتے تھے پیشاب نہیں کرتا تھا۔ ہمارے گدھے ہیں، ہماری خچر ہے، جناب آپ سوار ہوں، جب اس کو پیشاب آگے نہیں دیکھے گا اوپر کوئی بیٹھا ہوا ہے، کھڑا ہو کر اپنا پیشاب پہلے کرے گا۔ وہ کچھ جانور ایسے بھی ہیں جو نہیں کرتے، مگر وہ پیشاب پہلے کرے گا۔ حضور جس جانور پہ سوار ہوتے تھے، جب تک حضور اس پہ سوار رہتے تھے جناب وہ پیشاب نہیں کرتا تھا۔ یہ غوث اعظم حضرت خواجہ عبد الرحمن چھوروی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے یہ روایت اپنے مجموعہ صلوات الرسول کے اندر بیان فرمائی ہے۔ اور نہ وہ جانور بوڑھا ہوتا تھا جس پہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سواری فرماتے تھے۔ یہ سرکار کی شان ہے۔ کسی جانور کو سرکار سے نسبت ہو گئی، اس کو پاک کر دیا، کسی زمین کے ٹکڑے کو نسبت ہو گئی، میرے آقا علیہ السلام نے زمین کے ٹکڑے کو پاک کر دیا۔ ارے اگر جن لوگوں کو سرکار سے نسبت ہو گئی، حضور کا دیدار کرتے رہے ان آنکھوں سے، حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، ارے گدھے کے پسینے کو پاک کر دیا، تو کیا ان وہ صحابہ پاک نہیں ہوئے جو حضور کی ان آنکھوں سے دیدار کرتے رہے اور حضور کے پیچھے نماز پڑھتے رہے، حضور کی محفل میں رہے؟ میرے آقا علیہ السلام نے حرام کا پسینہ پاک کر دیا کہ وہ کہ حضور اس پہ سوار ہوئے، تو جو حضور کی وجہ سے حرام جانور کا پسینہ پاک ہو گیا، کیا حضور کی وجہ سے وہ صحابہ اکرام سارے جنتی نہیں ہیں جنہوں نے حضور کا دیدار کیا، حضور کی محفل میں بیٹھے، مجلس میں بیٹھے؟ اس سے صحابہ اکرام کی شان کا پتہ چلتا ہے۔ حضور جس طرف سے گئے سب چیزوں کو پاک کر دیا میرے آقا علیہ السلام۔ تو یہ مسائل کی شکل میں سرکار کا اختیار، سرکار کی شان آج فقہی مسائل کی شکل میں نے عرض کیا ہے۔ اس کے اندر حج کا مسئلہ بھی آ گیا، اس کے اندر جناب روزے کا مسئلہ بھی آ گیا، اس کے اندر نمازوں کا مسئلہ بھی آ گیا، جھوٹے کا مسئلہ بھی، مسائل کی شکل میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان عرض کی۔ اس سے پتہ چلتا ہے اللہ پاک نے اپنے پیارے محبوب علیہ السلام کو کیا عظمت عطا فرمائی ہے، کیا شان عطا فرمائی ہے۔ حضور جدھر بھی جائیں سب کو پاک کر دیتے ہیں، حضور جدھر بھی جائیں سرکار کے صدقے میں اللہ پاک اس چیز کو پاک کر دیتا ہے۔ اللہ پاک سرکار کی محبت اور سرکار کی عقیدت اور سرکار کے صحابہ اکرام کا پیار، ان کی محبت اللہ پاک ہمیں نصیب فرمائے۔ جن ساتھیوں نے سنتیں نہیں ادا کیں وہ سنتیں ادا فرمائے۔